اپنی مہربانی بھی دکھا دے. بس یہ لفظ منہ سے نکلنا تھا کہ مہربانی بھی دکھا دے، تو جو موج جہاں تھی وہ وہیں سو گئی، وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتی. اور سمندر ایسے ہو گیا جیسے تیل کا پیالہ. سار البحر کانہ قدح زیت، اس کی جو ہلکی ہلکی موجیں ہیں وہ بھی ختم ہو گئی، اور پانی ایسے ہوگا جیسے تیل ہوتا ہے. یہ تقوی کے لباس پر ملتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. تو ایک روزہ اس کا سبب ہے. اس لباس کو بنایا کس نے؟ اب اس کے ساتھ ایک اور آیت ہم جوڑتے ہیں. انبیاء کہتے ہیں انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار. ایک تو یہ عام ترجمہ ہے. ناصح کا میں ایک دفعہ عربی ڈکشنری دیکھ رہا تھا، ناصح کا ایک ترجمہ درزی کا بھی ہے. درزی کو بھی ناصح کہتے ہیں، درزی کو بھی ناصح کہتے ہیں. نصیحت کا مطلب ہے سینہ پرونا، سینے کو نصیحت کہتے ہیں، اور درزی کو ناصح کہتے ہیں، اور سوئی کو منصح کہتے ہیں. توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ سل جاؤ، جڑ جاؤ. اللہ کی شریعت کے دھاگے کے ساتھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تم ایسے جڑو اپنے رب کے ساتھ جیسے کپڑا کپڑے سے جڑ جاتا ہے دھاگے کی سلائی کے ذریعے سے. ایسی توبہ کرو کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ جس میں کوئی پھٹن نہ ہو، شگاف نہ ہو. تو ناصح کہتے ہیں درزی کو. تقوی کو کہا گیا لباس. تو 1.25 نبی درزی تھے جنہوں نے تقوی کا لباس سی سی کے لوگوں کو پہنایا. یہ 1.25 نبیوں نے کام کیا. جیسے درزی کے بغیر ہماری حیثیت زیرو ہو جاتی، ایسے ہی نبیوں کے بغیر انسان کی حیثیت صفر ہو جاتی. تو نبیوں نے امین، یہ درزی تو پیسے لیتا نہیں، میں 1000 روپے لوں گا آپ کو جوڑا سی کر دوں. نبی نے کہا امین، نہیں ہم کچھ نہیں لیں گے، ہم امانت دار ہیں، ہم تمہیں سی کر پہنائیں گے تم، اور اپنا معاوضہ اللہ تعالیٰ سے لیں گے، تم سے نہیں لیں گے. 1.25 نبیوں کے سردار آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آ کر نبوت ختم ہو گئی. اب یہ تقوی کا لباس تو طارق جمیل کی ضرورت ہے، اس نے تو پیدا ہونا ہے 1400 سال کے بعد. یہ تو طارق وانی کی ضرورت ہے، اس نے پیدا ہونا ہے 1400 سال کے بعد. نبیوں کو 1431 ہجری چل رہی ہے، تو ان کو تو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. اب یہ کون سیے گا اور کون پہنائے گا؟ میں لباس کو بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ لباس کی اہمیت کو تو جانتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ تقوی کی اہمیت کو جان سکیں کہ اللہ نے کیوں کہا ہے تقوی کا لباس، تقوی کا لباس. اس کو لباس سے کیوں تشبیہ دی؟ کہ انسان کی شخصیت کو نکھارنے والا لباس ہے. اور اس میں درزی کا جتنا اچھا کوئی کپڑا سیتا ہے اتنا زیادہ وہ پیسے لیتا ہے. تو ناصح عربی زبان میں درزی کو بھی کہتے ہیں. تو 1.25 نبی درزی بنے جنہوں نے تقوی کا لباس سیا اور امت کو اور انسانیت کو پہنایا. اب میرے نبی تو 1400 سال پہلے چلے گئے، 1421 سال ہو گیا آپ کو ہم سے جدا ہو. 31 تو ہجری ہے نا، آپ تو 11 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا ہے، تو 1420 سال ہو چکے ہیں ہمارے نبی کو ہم سے جدا ہوئے ہوئے. تو اس دوران یہ تقوی کا لباس کون سیے اور لوگوں کو ننگے پن سے بچائے اور ان کی روحوں کو اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچائے کہ میں ننگے بدن لوگوں کے سامنے رسوا ہوں، میں ننگی روح کے ساتھ اللہ کے سامنے رسوا ہوں. غلاظتوں کا ڈھیر ہے اور اللہ تو وہی دیکھتا ہے. جسم تو مٹی ہو جائے گا، جب مر جائیں گے تو مٹی ہو جائے گا، لیکن روح سلامت نکلے گی. جب وہ نکلے گی تو وہ اللہ کی طرف سے پر ننگی ہے یا کپڑوں میں ہے، خوشبودار ہے یا بدبودار ہے. جب نیک آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کی خوشبو پھیلتی ساری دنیا، جب بدکار آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کی بدبو پھیلتی ساری دنیا. تو اب ایک حدیث اس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ اب یہ تقوی کا لباس سینا کس کی ذمہ داری ہے. اب کون ذمہ دار ہے کہ وہ تقوی کا لباس تیار کرے اور لوگوں کو پہنائے. تو ایک حدیث اس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں. قرآن کی آیت آئی انی لکم ناصح، نبی نے کہا میں درزی ہوں، میں درزی ہوں، میں تقوی کا لباس سیتا ہوں اور تمہیں پہناتا ہوں.
تم میرا تیار کردہ لباس پہنو، تم اللہ کے دربار میں بڑی خوبصورت پوشاک میں اٹھائے جاؤ گے۔ اب ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، میرے نبی نے فرمایا میرا یہ دین نصیحت ہے۔ نصیحت کا عام ترجمہ خیر خواہی، بھلا چاہنا، اور نصیحت کا بدو کی زبان میں ترجمہ، بدو کی زبان میں ترجمہ، خالص عربی میں ترجمہ کیا ہے کہ دین سینہ پرونا ہے، دین کڑھائی سلائی ہے۔ النصیحہ، سوئی ہاتھ میں ہے اور کچھ سی رہا ہے، اور الدین کا لفظ ہے الدین۔ جتنے آپ بیٹھے ہو آپ دیندار ہو نا، دیندار ہو نا، بے دین تو نہیں ہو نا۔ چاہے ہم کمزور ہیں لیکن ہیں تو دیندار، کہ ہم ایک دین کو مانتے ہیں۔ دکاندار، اتنی دکان والا بھی، اتنی دکان والا بھی دکاندار، تو دیندار۔ الدین، الف لام لگا، الف لام لگا اور ساری امت اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ طارق جمیل بھی آ گیا اور الف بھی آ گیا، بے بھی آ گیا، تے بھی آ گیا، سے بھی آ گیا، سارے اس میں آ گئے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، عام ترجمہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جو ترجمہ میں کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، الدین، دین کیا ہے؟ سینہ پرونا، سینہ پرونا۔ کیا سینہ پرونا ہے؟ تقوی کا لباس سینا ہے اور لوگوں کو پہنانا ہے اور خود بھی پہننا ہے۔ میں تو بونینزا کا ڈیلر ہوں، میرے پاس کہاں ٹائم ہے کہ میں تقوی کا لباس تیار کروں؟ میں نے تو لوہا بیچنا ہے، میرے پاس ٹائم کہاں ہے کہ میں جا کے تقوی کا لباس تیار کروں؟ تو اس لیے الف لام، الف لام کے ساتھ اللہ نے جکڑ لیا ایسے کہ کوئی نکل نہیں سکتا۔ الف لام نے ایسے گھیرے میں لیا، اور میرے نبی کو پتا تھا آگے چل کے میری امت میرا کام پھلا دے گی، تو ایسے بول بول کر گئے، ایسی نصیحتیں کر کے گئے، ایسے قانون بنا کر گئے کہ کوئی اس سے نکل نہ سکے، کرے نہ کرے اب اس کی مرضی۔ تو اب یہ تقوی کا لباس کس نے تیار کرنا ہے؟ تو الدین النصیحۃ، یہ دین کیا ہے؟ طارق جمیل کا دین اور آپ سب کا دین، اور گھر کی عورتوں کا دین، اور بازار والوں کا دین، اور تاجروں کا، زمینداروں کا، کاشتکاروں کا، سیاستدانوں کا، بادشاہوں کا، امیر اور غریب کا، مہتر اور کہتر کا، یہ سب کا دین کیا ہے؟ یہ سینہ پرونا۔ سینہ پرونا کس چیز کا ہے؟ تقوی کا لباس سینا ہے، اور پھر خود بھی پہننا ہے اور ساری دنیا کو پہنانا ہے۔ جو ایک عرب مسلمان ہے، کچھ چیتڑے لیے پھرتے ہیں، لیکن 4 عرب تو بالکل ننگے ہیں، ان پر کون رحم کھائے گا؟ یہاں کوئی دیوانہ ننگا آ جائے تو ہم اس کی روٹی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، فوراً اس کے اوپر چادر ڈالیں گے کہ بھائی اس کا سطر ڈھانپو، سطر ڈھانپو، یہ ننگا ہے، اس کا سطر ڈھانپو۔ 4 عرب ننگے انسان، ان کی روحوں میں ننگ کے سے کچھ، اور ایک عرب کے پاس چیتڑے ہیں، پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ سارا لباس بدلنا اور 4 عرب کو بھی وہ لباس پہنانا، اور خود بھی اور اپنی محبوب کی امت کو بھی یہ لباس پہنانا۔ الدین النصیحہ، یہ اس امت کے ذمہ ہے کہ یہ تقوی کا لباس تیار کرے۔ اس کا را میٹیریل مل جائے گا روزے سے دھاگا مل جائے گا، کافی دھاگا مل جائے گا۔ اب اس کو مشینوں پہ چڑھا کے کپڑا، تبلیغ کی مشین پہ چڑھا دو، اس سے کپڑا بننا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کپڑے سے لباس تیار کرو اور ایک کو پہناؤ، آپ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ۔ یہاں کی شان تو مٹ جانے والی شان، یہاں کی عزت تو مٹ جانے والی عزت، یہاں کا دھن دولت تو عارضی ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ آنا جانا لگا ہوا ہے، لیکن ایسا کام کر کے مریں کہ اللہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔ تو روزہ ہمیں را میٹیریل دیتا ہے کہ لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو۔ اور پھر ایک اور عجیب بات، ہر عمل کی جزا کچھ نہ کچھ اللہ نے رکھی ہے، بے شمار رکھی ہے، لیکن روزے کی جزا اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ کہ کون بھوکا پیسا رہتا ہے؟ میں اندر جا کے پانی پی لوں، آپ کو کیا پتا؟ تو کون نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر رہا ہے کہ کہیں پانی اندر نہ چلے جائے؟ نہا رہا ہے روزے والا اور ہونٹ بند کیے ہوئے کہ کہیں کوئی پانی کا قطرہ اندر نہ چلے